الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواہ البخاری. بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض، نفرت، عداوت نہ رکھو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی کی خوبی، اچھائی، کامیابی، نعمت کو دیکھ کر نہ جلو. ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے سے روٹھ نہ جاؤ، بات چیت بند کر دو، ایسا نہ ہو، اس سے بچو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، اس سے بات چیت کرنا بند کر دے. فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ. کسی مسئلے میں کوئی ناراضگی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی جس سے دل کو جس کی وجہ سے دل میں ٹھیس ہے، تکلیف ہے، ناراضگی ہے، تو 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ناراض ہو جاؤ. لیکن 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے. پہلے دن آدمی کو غصہ زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تیسرے دن آدمی غور و فکر کرتا ہے، اور پھر آدمی کو تیسرے دن کے بعد چوتھا دن نہیں آنا چاہیے کہ اس بیچ میں وہ اپنے بھائی سے گفتگو کر لے، کلام کر لے، مل جائے. یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا جائے، بات چیت بند کر دیا جائے. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے، تربیت کی ہے، اس میں سے ایک اہم تعلیم یہ تھی: وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. دیکھو بیٹے، اپنے گال کو، اپنے چہرے کو پھلا کے نہ رکھو لوگوں کے سامنے. لوگوں کی تکلیف سے، لوگوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھلا کے نہ رکھو. ناراض مت رہو. کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ناراضگی انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو آدمی عادت بنا لے، معمول بنا لے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل میں رائی کا پہاڑ بنا کے رکھا رہے، اور پھر نفرت، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، نفرت، یہ سب پالتا رہے. ایک مومن کے لیے یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے. مومن کی یہ پہچان نہیں ہے. مومن نفع بخش ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کی ترقی کے لیے فکر مند ہوتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے: المؤمن یألف و یؤلف. مومن محبت کرتا ہے، مومن اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے. ویؤلف، اور اس سے محبت کی جاتی ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جس سے نہ محبت کی جائے اور نہ جو محبت کرے. وخیر الناس انفعهم للناس، سماج میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنے علم سے، اپنے تجربات سے وہ دوسروں کو فائدہ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ سماج کا سب سے افضل آدمی ہے۔ کون آدمی ہے؟ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ اپنی ذات سے کسی کا نقصان نہیں چاہتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کا کام بن جائے، میرے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جائے، میرے ذریعے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے سے ایسے ہی ناراض رہیں گے، روٹھے رہیں گے، منہ پھلائے رہیں گے، تو ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق کہاں سے قائم ہوگا؟ اتحاد و اتفاق تو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، عروج کے لیے، قوم و ملت کی خدمت کے لیے، یہ تو ریڑھ کی ہڈی اور بنیاد ہے۔ اور اگر ہم اپنوں کے درمیان ناراض رہیں گے تو اتحاد و اتفاق بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے، الفت و محبت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس الفت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے ہماری شریعت نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان کسی بھی جگہ کے ہو، کہیں بھی رہتے ہوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ایک دوسرے کا احترام ہو، عزت ہو، قدر ہو، محبت ہو، الفت ہو، یہ مطلوب ہے۔ اور اپنے بھائی سے روٹھ جانا، ناراض ہو جانا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے میں ناراضگی ہو گئی تو یہ ناراضگی ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے کافی ہے، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، بات چیت بند کر دے، یہ جائز نہیں، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسی ناراضگی میں صبح و شام کرتا رہا، زندگی گزارتا رہا، یہی ناراضگی لے کر کے آدمی قبر میں چلا گیا، اسی ناراضگی کے ساتھ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فمات دخل النار فمن حجر فوق 3، جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہا اور اسی ناراضگی پر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخل النار، یہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائی سے ناراض ہو جانا، اپنے مسلمان بھائی سے روٹھ جانا اور 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا ہماری شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں، آپس میں محبت رکھیں، ایک دوسرے کے تئیں ہمدرد بنیں، خیر خواہ بنیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کی ترقی کو دیکھ کر کے جلے نہ، بلکہ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع تعلق کی خطرناکی کو اس طور پر بیان فرمایا، کہا دیکھو ہر سوموار اور جمعرات کو، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ تمام انسانوں کے ہفتے کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ کس روز؟ جمعرات کے روز، جو آج کا دن ہے، دن تو گزر گیا، رات آ گئی، جمعرات، اب یہ جمعہ کی رات ہے۔ جمعرات کے دن اور سوموار پیر کے دن بندوں کے اعمال، ہفتوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز سارے مسلمان بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، سارے گناہ، سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف مشرک کو اور جو آپس میں قطع تعلق رکھے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، یا اپنے سماج کے مسلمان بھائی ہیں ناراض ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مغفرت ہوتی ہے، اللہ سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن 2 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، 2 شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔
پہلا وہ شخص جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق رکھنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شرک اور قطع تعلق دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ گناہ کی خطرناکی ہم سمجھ سکتے ہیں، گناہ کی تباہ کاری اور اس جرم کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، اور اس جو قطع تعلق رکھنے والا ہے، دو بندوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان رنجش اور ناچاکی اور ناراضگی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو جانے دو، جب تک کہ یہ دونوں صلح نہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت خاص کے یہ مستحق نہیں ٹھہریں گے جب تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ نہ بن جائے، بھائی بھائی نہ بن جائے۔ قطع تعلق جو ہوا ہے، یہ قطع تعلق چھوٹ جائے، ختم ہو جائے، آپس میں بھائی بھائی بن جائے، بات چیت جو بند ہوئی تھی اس کو چالو کر لیں، شروع کر لے، بات چیت کرنا شروع کر دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔